السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ ابھی بریٹا یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ ان لوگوں کے سامنے مورگن کا پول کھولے یا نہ کھولے، اسی اثنا میں مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ چونک اٹھے۔ ڈیمونان نے حیرت سے کہا، کیا آپ کے بھائی گھر میں دستک دے کر آتے ہیں؟ اس سوال پر بریٹا اور رومیل دونوں سٹ پٹا گئے۔ رومیل یکلخت اٹھا اور مکان کے دروازے پر یہ دیکھنے کے لیے چلا گیا کہ کون آیا ہے۔ بریٹا ابھی تک مخمسے میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ساتھ والے کمرے میں تو مورگن چھپا بیٹھا ہے اور ادھر اس کا پورا راز کھل چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مورگن پول کھل جانے کے ڈر سے نکل نہ جائے۔ اسے بے حد دکھ بھی ہو رہا تھا کہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا ہے اور اسے جھوٹ بول کر استعمال کیا تھا۔ بریٹا خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی، لیکن اسے منہ سے کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد رومیل لوٹ کر آیا، جس کے ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کا چرمی لفافہ تھا۔ یہ بازنطینی دربار کا مخصوص لفافہ تھا جو پیغامات کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ڈیمونان چرمی لفافہ دیکھ کر چونکا اور فی الفور رومیل سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو شہنشاہی پیغام لگتا ہے، کون لایا ہے؟ ڈیمونان بے صبرا ہونے لگا۔ رومیل نے لفافہ ڈیمونان کی طرف بڑھا دیا اور کہا، آپ کے کوچوان کو کوئی سپاہی دے گیا تھا۔ ڈیمونان کے لیے اس طرح کا اتفاق پہلی مرتبہ ہو رہا تھا کہ شہنشاہ نے اسے قسطنطنیہ میں ہی مخصوص چرمی لفافہ بھیجا تھا۔ اسے بے حد حیرت ہو رہی تھی کیونکہ اس طرح کے لفافے تو قسطنطنیہ کے دربار سے آج سے 7 سال پہلے اس کے پاس ادرنا آیا کرتے تھے۔ اس نے اجلت سے لفافہ کھولا اور اس میں طے کیے رکھا ہوا چرمی کاغذ نکال کر تیزی سے پڑھنے لگا۔ یہ واقعی شہنشاہی پیغام تھا۔ مہر اگرچہ قدرے پرانی تھی، لیکن خط کے اختتام پر اصل مہر بھی لگائی گئی تھی۔ کاغذ حیوانی جھلی سے بنا تھا اور اس پر سیاہ روشنائی سے جو سطریں تحریر کی گئی تھیں، ڈیمونان تیزی کے ساتھ انہیں پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، مقدس باب ڈیمونان، یہ شہنشاہی پیغام ہے کہ آپ ابھی اور اسی وقت شاہ قسطنطنیہ قیصر قسطنطین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انتہائی اہم اور خفیہ مسئلے پر آپ کو طلب کیا جا رہا ہے، فقط شاہ قسطنطین۔ ڈیمونان کا دماغ حیرت کی شدت سے سنسنا رہا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اول شہنشاہ کا قاصد ڈیمونان سے ملے بغیر واپس نہیں لوٹتا تھا، اور پھر اس طرح شہنشاہ نے اسے پہلے کبھی نہیں بلایا تھا۔ لیکن چرمی لفافہ اور شہنشاہ کی مہر بتا رہی تھی کہ مکتوب سچا ہے۔ ڈیمونان نے ایک لمحے کی دیر کو مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کھانے کے لیے رومیل اور بریٹا سے معذرت کی اور شہنشاہی پیغام کا عذر پیش کر کے ان دونوں سے اجازت لی اور اپنی راہباؤں کو ساتھ لے کر شہنشاہ کے محل کی جانب چل پڑا۔ شام کب کی ڈھل چکی تھی، رات کب کی شروع ہو چکی تھی۔ جب ڈیمونان اپنی راہباؤں سمیت رومیل کے گھر سے نکلا تو گلی میں مکمل اندھیرا تھا۔ کوچوان کلیسا کی سفید بگی کو دروازے کے سامنے لیے تیار کھڑا تھا۔ ڈیمونان نے کوچوان کی مستعدی کی دل ہی دل میں داد دی اور کوچوان سے کچھ کہے بغیر بگی کا عقبی پردہ اٹھا کر بگی میں سوار ہو گیا۔ راہبائیں بھی اس کے ساتھ ہی سوار ہوئیں۔ ڈیمونان نے بیٹھتے ہی کوچوان کو بآواز بلند ہدایت کی، قصر شہنشاہی کی جانب چلو۔ بگی قسطنطنیہ کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ ڈیمونان آج ضرورت سے زیادہ بدحواس تھا۔ اس کی چھٹی حص آج شروع ہی سے اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور اب مارسی کی انگوٹھی اور شہنشاہ کے خط کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی چھٹی حص کس قسم کے خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی باپردہ بگی کسی سنسان سڑک پر دوڑ رہی ہے۔ یکلخت اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کوچوان اسے کہاں لے آیا تھا؟ یہ سڑک شاہی محل کی طرف تو نہیں جاتی تھی۔ یہ سڑک تو شہر کی ایشیائی سمت، جس طرف آبنائے باسفورس کا تنگ ساحل تھا، اس کی طرف جاتی تھی۔ اس طرف سے قسطنطنیہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اسے شہر کی عقبی سمت بھی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اس طرف کی فصیل میں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ فصیل بھی کمزور اور چھوٹے قد کی تھی۔ عقبی فصیل بعض جگہ سے تو سمندر کے اس قدر نزدیک تھی کہ سمندر کا پانی دیوار کو چھونے لگتا تھا۔ ڈیمونان کی بگی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اسی سمت میں جا رہی تھی۔ ڈیمونان کے اوسان خطا ہو گئے اور اب اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کی چھٹی حص کس قسم کے خدشات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ اس نے مضطرب ہو کر بگی کے کوچوان کو آوازیں دینا شروع کر دی، کوچوان کوچوان، لیکن کوچوان ہوتا تو سنتا۔ کوچوان تو اس وقت دنیا میں تھا ہی نہیں۔ اس کی لاش نئے کوچوان کے قدموں میں پڑی تھی۔ اب ڈیمونان نے کوچوان کو پکارنا بند کر دیا اور اپنا خنجر نکال لیا۔ اس کے پاس تلوار تو نہیں تھی، وہ خنجر سے نئے کوچوان کا کام تمام کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلتی بگی میں اپنی نشست سے اٹھا اور بگی کے اگلے پردے کو چاک کر دیا۔ دونوں راہباؤں کے رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گئے اور وہ رونے لگی۔ ڈیمونان بگی کا پردہ چاک کر کے کوچوان کی نشست تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ کوچوان کو قتل کرنے کے لیے عقب سے اس پر جھپٹا، لیکن کوچوان جو کہ قاسم تھا اس سے بے خبر نہیں تھا۔ جو ہی ڈیمونان نے عقب سے قاسم پر خنجر کا وار کیا، قاسم نے ایک طرف جھکائی دی اور ڈیمونان کا وار خالی چلا گیا۔ لیکن ڈیمونان قاسم کے پہلو میں آ گرا اور قاسم نے اپنا دایاں بازو اس کی گردن کے گرد حمال کر دیا۔ اب بگی ساحل کے بالکل نزدیک پہنچ چکی تھی۔
قاسم نے بائیں بازو سے دونوں گھوڑوں کی لگامیں پوری قوت سے کھینچی اور تھوڑی دیر بعد بگھی رک گئی۔ ڈیمونان کی گردن پر قاسم کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے قاسم پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ قاسم کے چہرے پر سیاہ رنگ کا نقاب چڑھا تھا، چنانچہ ڈیمونان قاسم کو پہچان نہیں سکا۔ بگھی رکی تو قاسم نے ڈیمونان کے خنجر والے بازو کو پکڑ کر مروڑ دیا۔ ڈیمونان کا خنجر بگھی کے فرش سے ٹکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ راہبائیں اتنی خوفزدہ تھیں کہ اس کے جسموں میں یہاں سے نکل بھاگنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اور سب کچھ ہوا بھی تو آنن فانن تھا۔ قاسم اپنا بازو ڈیمونان کی گردن کے گرد حمائل کیے بگھی سے نیچے اتر آیا اور اسے فصیل کی جانب دھکا دے کر پھینک دیا۔ ڈیمونان پتھریلی فصیل کے ساتھ بری طرح ٹکرایا اور نیچے گر گیا۔ اب وہ اپنی تلوار نکال چکا تھا۔ قاسم کی تلوار جو نہ جانے کتنے سالوں سے ڈیمونان کے خون کی پیاسی تھی، وہ ڈیمونان جس نے ابو جعفر بن کر 20 سال تک مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ قاسم کا باپ اور اس کی پہلی بھابھی سکینہ بھی اسی بغاوت کا لقمہ بنے تھے۔ قاسم کے دماغ میں تمام واقعات ایک ایک کر کے گردش کرنے لگے، لیکن ڈیمونان کو ختم کرنے سے پہلے قاسم نے دونوں راہباؤں کو بگھی سے نکالا اور ڈیمونان کے ساتھ فصیلے شہر کے نزدیک کھڑا کر دیا۔ اب وہ ابو جعفر کی سزائے موت پر عمل کرنے والا تھا۔ اس نے ڈیمونان پر فیصلہ کن وار کرنے سے پہلے اپنے چہرے سے نقاب کھینچ کر اتار دیا۔ اب قاسم ڈیمونان کے سامنے تھا۔ دونوں پرانے شناسا 7 سال بعد مل رہے تھے۔ ڈیمونان نے فوراً قاسم کو پہچان لیا۔ تب قاسم نے کہا، ابو جعفر، تم نے یقیناً مجھے پہچان لیا ہوگا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری موت میں اپنی تلوار سے لکھوں گا۔ آج دیکھو، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے شہر اور تمہارے گھر میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں۔ آخری بار اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، کیونکہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ شاید اس توبہ سے 1-2 معاف ہو جائیں۔ ڈیمونان کا پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آج اسے اپنی موت کا 100% یقین ہو گیا تھا۔ اس نے قاسم سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، قاسم بن حشام، خدا کے لیے مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو۔ تم مجھ سے جتنی رقم اور دولت چاہو لے لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ قاسم یہاں ذاتی انتقام لینے کے لیے تو نہیں آیا تھا کہ اس کی فریاد پر اسے معاف کر دیتا۔ وہ تو ایک بہت بڑا مقصد لے کر آیا تھا جو ڈیمونان کی جان لے کر ہی پورا ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قاسم نے ڈیمونان کی فریادوں کی مطلق پرواہ نہ کی اور ایک بھرپور وار سے ڈیمونان کا کام تمام کر دیا۔ ڈیمونان کا سر تن سے جدا ہو کر راہباؤں کے سامنے آ پڑا اور بے اختیار ان کی چیخیں نکل گئیں۔ اب قاسم کو ایک ناپسندیدہ کام کرنا تھا۔ اسے دونوں راہباؤں کو ختم کرنا تھا تاکہ اس کا راز فاش نہ ہو اور اس کا بڑا مقصد بھی اچھی طرح سے ادا ہو سکے۔ چنانچہ اس نے جی کڑا کر کے دونوں راہباؤں کا بھی خاتمہ کر دیا، اور پھر وہاں سے واپس لوٹنے سے پہلے قاسم نے ڈیمونان کے لباس کی تلاشی لے کر مارسی کی انگوٹھی واپس نکال لی۔ اس کے بعد قاسم نے ایک انتہائی عجیب کام کیا۔ اس نے اپنی جیب سے رومن کیتھولک چرچ کی مخصوص سلیب نکالی جو سونے سے بنی ہوئی تھی اور چھوٹی زنجیر کے ذریعے گلے میں لٹکائی جانے والی سلیب تھی۔ قاسم نے سلیب نکال کر پادری ڈیمونان کے مردہ ہاتھ میں اس طرح تھما دی جیسے مرنے سے پہلے ڈیمونان نے قاتل کے گردن پر ہاتھ ڈالا ہو، اور پھر کچھ سوچ کر اس نے ڈیمونان کے ہاتھ سے سلیب نکالی اور 2 راہباؤں میں سے ایک راہبہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ دراصل وہ لاش ایسے زاویے پر گری تھی کہ قاتل پر حملہ کرنے کا شک صحیح معنوں میں پیدا ہوتا تھا۔ اب قاسم اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور اپنے لباس کو اتارنا شروع کر دیا۔ اس لباس پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس لباس کے نیچے قاسم نے ایک اور لباس پہن رکھا تھا۔ قاسم نے اپنا خون آلود لباس اتارا اور اسے ایک گٹھڑی میں باندھ کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب قاسم نے بگھی کا ایک گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اگلے لمحے وہ واپس شہر کی جانب جا رہا تھا۔ شہر کے درمیان سے گزرتے ہوئے قاسم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لباس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بارے میں سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کے گندے نالے پر سے گزر رہا تھا جس میں شہر بھر کا گندا پانی ہر وقت بھرا رہتا تھا۔ قاسم نے نالے کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہاتھ گھما کر گٹھڑی کو نالے میں پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد بگھی کا گھوڑا بھی اس نے ایک تاریک گلی میں آوارہ چھوڑ دیا۔ اب ماں سوائے اس خون آلود تلوار کے جو قاسم کے نیام میں تھی، قاسم کے خلاف کوئی نشان نہ تھا۔ قاسم نے سوچا کہ تلوار کو گھر جا کر صاف کر لے گا۔ قاسم کو معلوم نہ تھا کہ بریٹا کے دل پر کیسا انقلاب گزر چکا ہے۔ بریٹا تو اس کی اصلیت جان چکی تھی، لیکن قاسم بے خبری کے عالم میں گھر کی جانب ہی چل کھڑا ہوا۔ آج قاسم نے اپنے پیچیدہ منصوبے کے پہلے حصے کو پوری طرح سر انجام دے دیا تھا۔ قاسم نے آج حقیقی پھرتی تو اس وقت دکھائی تھی جب وہ مارسی کا ذکر سننے کے بعد گھر سے نکل آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے شہنشاہ کا جعلی خط کوچوان کو دے کر کہا اور اسے فادر ڈیمونان تک پہنچا دے، اور پھر یہ جعلی خط بھی حقیقت میں شہنشاہی کا ایک پرانا خط تھا جو آج سے 7 سال پہلے شہنشاہ نے ڈیمونان کو ادرنا ارسال کیا تھا۔ اس وقت قاسم ادرنا میں شاہی سراغ رساں تھا اور یہ خط اس وقت اس کے ہاتھ لگا تھا جب ڈیمونان ادرنا سے فرار ہو چکا تھا۔ قاسم نے کل ہی یہ خط اپنے سامان سے نکالا اور ایک تیز دھار چاقو کی مدد سے اس پر لگی ہوئی سطریں کھرچ دی۔
اس کے بعد قاسم نے سیاہ روشنائی سے لاطینی زبان میں نئی سطریں لکھی اور اس طرح قاسم نے شہنشاہ کے 7 سال پرانے خط سے بہت اہم کام نکال لیا تھا۔ قاسم نے خط کوچوان کے حوالے کیا اور خود بگی کے پاس ہی چھپ کر کوچوان کو دیکھنے لگا۔ کوچوان نے سیدھا جا کے رومیل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور پھر کچھ دیر بعد جب کوچوان خط دے کر واپس لوٹا تو قاسم نے اسے بھوکے چیتے کی طرح دبوچ لیا۔ اگلے لمحے قاسم اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ یہ سب تو ٹھیک تھا لیکن قاسم بریٹا کے دل سے بے خبر تھا۔ بریٹا اس وقت بھی اپنے بستر پر اداس لیٹی اپنے دکھی دل کا درد بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی۔ بریٹا کی دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے دیکھ کر اس کے پاس کھڑا رومیل بے چین ہو گیا تھا۔ اسے حقیقت حال کی خبر نہیں تھی، چنانچہ اس نے کسی قدر ڈانٹتے ہوئے کہا، بریٹا اب بس بھی کرو، تم نے مقدس باپ کی دعوت کرنی تھی، کر دی، کیا ہوا اگر وہ مجبوری کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکے؟ اور مورگن کا بھی غم نہ کرو، وہ تو ہے ہی آوارہ گرد، صبح سے شام تک شہر کی خاک چھانتا رہتا ہے، لینے دو اسے، آج میں اس کی اچھی خبر لیتا ہوں۔ رومیل کے آخری جملے بریٹا کے دل میں نشتر کی طرح اتر گئے۔ وہ جانتی تھی کہ مورگن اب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ مورگن نہیں بلکہ ایک مسلمان جاسوس قاسم تھا۔ وہ فادر ڈیمونان سے قاسم کی اصل کہانی سن چکی تھی اور اسے صاف اندازہ ہو گیا تھا کہ یہی مورگن ہی وہ مسلمان جاسوس ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر مورگن آ جائے تو وہ اس کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی۔ اس کے دل نے جواب دیا کہ وہ اسے قتل کر دے گی، کیونکہ مورگن نے اسے بہن بنا کر دھوکہ دیا ہے۔ اور پھر رومیل کی بات سچی ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد بریٹا نے اپنے گھر کے دروازے پر وہی مخصوص دستک سنی جو قاسم دیا کرتا تھا۔ وہ ایک دم اچھل کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پھر سوچنے لگی کہ کیا وہ اس مسلمان جاسوس کو قتل کر پائے گی، لیکن وہ رومیل سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ اسی گمگو کے عالم میں تھی کہ رومیل قاسم کو لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم پر بریٹا کی نظر پڑی اور وہ بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سالٹن اسی بستر پر ماں کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ اب بریٹا قاسم کو گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی۔ قاسم نے بریٹا کی نظروں میں اپنے لیے عجیب سی نفرت دیکھی تو بوکھلا گیا اور گھبرا کر کہنے لگا، بریٹا بہن خیریت تو ہے؟ لگتا ہے مقدس باپ کی دعوت جلد ختم ہو گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا، یہاں سے گیا تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، لیکن باہر نکلا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ رومن کیتھولک چرچ کے پادری شہر میں کھلم کھلا اپنے مذہب کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں۔ مجھے یہ صورتحال دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میں ان میں سے بعض پادریوں کے ساتھ بحث کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا کہ دیر ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں تو سرے سے دعوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ قاسم کی باتیں سن کر رومیل تو مسکرا رہا تھا، لیکن بریٹا کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ دکھائی دی۔ دکھائی بھی کیسے دیتی، وہ تو حقیقت حال سے واقف ہو چکی تھی۔ بریٹا ابھی تک انتہائی سنجیدہ چہرہ لیے قاسم کو گھورے جا رہی تھی۔ قاسم شرمندہ ہو کر بغلیں جھانکنے لگا۔ اس نے بالآخر کہا، بریٹا بہن، لگتا ہے تم مجھ سے بے حد ناراض ہو۔ میں دل سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہیں ناراض نہیں کروں گا۔ لیکن بریٹا پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب قاسم کا ماتھا ٹھنکا، ضرور کوئی اور بات تھی۔ اس نے گھوم کر رومیل کی جانب دیکھا، لیکن رومیل تو اپنے مخصوص انداز میں سادگی کے ساتھ مسکرا دیا۔ قاسم 2 قدم آگے بڑھا اور بریٹا کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اب وہ بریٹا کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ یہاں خاموشی نہ تھی، بریٹا کے صرف ہونٹوں پر خاموشی تھی۔ آنکھیں تو درد، کرب، دکھ اور اذیت کی بڑی کربناک کہانی سنا رہی تھی۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ بریٹا کی مہر سکوت بلا وجہ نہیں ہے، ضرور کوئی غیر متوقع بات ہو گئی ہے، کیونکہ بریٹا ایک ہی انداز میں شروع سے کھڑی تھی۔ اب تو رومیل بھی کسی حد تک سنجیدہ دکھائی دینے لگا۔ قاسم ایک قدم اور آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر بریٹا کے کندھے پر رکھنا چاہا تاکہ اسے منائے، لیکن اگلے لمحے بریٹا نے ایک ایسی حرکت کی کہ رومیل اور قاسم دونوں حیران رہ گئے۔ بریٹا نے غم و غصے کی شدت سے ہاتھ بڑھا کر قاسم کا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی۔ وہ زور زور سے رو بھی رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ قاسم کو جھنجھوڑتی بھی جا رہی تھی۔ جھوٹے، مکار، فریبی، دغاباز، تم نے ایک بہن کے اعتماد کو دھوکہ دیا، اور سچی بہن کو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ بریٹا بہت غصے میں تھی۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ قاسم بار بار رومیل کی جانب دیکھ رہا تھا کہ وہ اصل ماجرا بتا دے، لیکن رومیل کو بھی تو اصل ماجرا معلوم نہیں تھا۔ وہ بھلا قاسم کو کیا بتاتا؟ وہ خود اپنی بیوی کی اس حرکت پر بوکھلا گیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے بریٹا کو سنبھال لیا۔ اب وہ تسلی دے رہا تھا، بریٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بات ہے؟ تم مورگن کو اس قدر کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ بریٹا۔ لیکن بریٹا تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے رومیل کے سنبھالنے پر قاسم کا گریبان تو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب وہ خود بلند ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ بستر پر بیٹھ گئی۔ رومیل بھی اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اتنے میں قاسم نے کہا، لگتا ہے بریٹا بہن کی طبیعت ناساز ہے، انہیں اپنے دل کی بھڑاس مجھ پر نکال لینے دیجیے، انہیں مجھ پر غصہ ہے، آپ انہیں غصہ اتارنے دیں۔ رومیل نے ایک بے نام سی نظر کے ساتھ قاسم کو دیکھا۔ قاسم کو بہت عجیب سا لگا۔ بریٹا کی ہچکیاں رک گئی تھیں اور وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ قاسم نے اپنے آپ کو وہاں غیر ضروری محسوس کیا اور وہاں سے نکل آیا۔
وہ اپنے کمرے میں آیا اور اس نے سب سے پہلے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے سب کی نظر سے بچا کر اچھی طرح دھو لیا۔ اب وہ بالکل صاف تھا، اس نے ابو جعفر کے قتل کا آخری نشان بھی مٹا دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے تلوار نیام سمیت دیوار پر لٹکائی اور خود بڑی بے فکری کے ساتھ بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ گھر واپس آ کر اور بریٹا کا رویہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ سوچنے لگا آخر بریٹا کو کیا ہو گیا تھا، لیکن اسے کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ وہ فکر مندی کے عالم میں دیر تک جاگتا رہا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور پھر جب اسے نیند آئی تو وہ سب کچھ بھلا کر نیند کی حسین وادی میں چلا گیا۔ بریٹا نے بہت زیادہ رو لیا تھا اور اس کے من کی بہت سی بھڑاس آنسوؤں کے ذریعے نکل چکی تھی۔ وہ دیر تک روتی رہی۔ رومیل اس کا سر اپنے زانوں پر ٹکائے اس سے پوچھ رہا تھا کہ آخر اس قدر رونے اور مورگن پر غصہ کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی، لیکن بریٹا نے رومیل کو کچھ نہ بتایا، صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی، رومیل بس مجھے لیٹنے دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ رومیل نے بریٹا کو آرام سے بستر پر لٹا دیا اور پیار سے اس کا سر دبانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بریٹا سو چکی تھی، لیکن رومیل کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بریٹا کے الفاظ گونج رہے تھے، جھوٹے، مکار، فریبی، دھوکے باز، تم نے ایک بہن کو دھوکا دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر مورگن نے بریٹا کو کیا دھوکا دیا ہے۔ وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا اور پھر وہ بھی خواب خرگوش میں کھو گیا۔ لیکن آدھی رات کے قریب رومیل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کروٹ بدلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی اپنے بستر پر نہیں تھی۔ وہ سوچنے لگا بریٹا کہاں چلی گئی، اور پھر نہ جانے اس کے دل میں کیسا وسوسہ پیدا ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور انتہائی احتیاط سے آواز پیدا کیے بغیر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بریٹا کو دیکھنا چاہتا تھا اور اس کا دل اسے یہ بتا رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ سب سے پہلے سیدھا مورگن کے کمرے کی جانب بڑھا اور یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ بریٹا سچ مچ مورگن کے کمرے میں موجود تھی۔ رومیل کے دل میں طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے۔ اس نے انتہائی احتیاط سے نپے تلے قدم اٹھانا شروع کر دیے تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ قاسم کے کمرے کی کھڑکی کے باہر موجود تھا، یہاں سے وہ کمرے کے اندر دیکھ سکتا تھا۔ کمرے میں مشعل روشن تھی۔ رومیل نے دیکھا کہ بریٹا قاسم کے بستر کے نزدیک کھڑی ہوئی تھی اور قاسم ابھی تک بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا۔ رومیل کا دل یہ منظر دیکھ کر بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ اس کی سانسیں اپنے سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ مشعل کی روشنی میں اندرونی منظر پر غور کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بریٹا اب قاسم پر جھک رہی تھی، پھر وہ قاسم کے سینے کی جانب جھکی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ رومیل کے ہونٹ اور حلق خشک ہو گیا۔ بریٹا قاسم کے سینے پر جھک کر نہ جانے کیا کر رہی تھی، اور پھر اچانک بریٹا سیدھی ہوئی، اس کا دایاں ہاتھ فضا میں بلند ہوا۔ رومیل کو بریٹا کے ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر کی جھلک نظر آئی، لیکن اگلے لمحے وہ کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ بریٹا خنجر کا وار کر چکی تھی۔ بریٹا اپنے منہ بولے بھائی قاسم کے سینے پر خنجر کا وار کر چکی تھی۔ رومیل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس سے دیکھا نہ گیا کہ مورگن جیسے بہترین سپاہی کو یوں ایک عورت بے خبری میں قتل کر دے، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو کچھ اور جان کر یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں تو کہانی ہی کچھ اور تھی۔ بریٹا نے مورگن کو قتل کر دیا تھا، لیکن یہ کیا؟ رومیل کو ایک اور منظر دکھائی دیا۔ قاسم بچ گیا تھا۔ جس وقت بریٹا ایک بہن کی حیثیت سے قاسم کا ماتھا چومنے لگی تھی، اسی وقت قاسم کی آنکھ کھل گئی، لیکن مکر کر کے وہ پڑا رہا۔ اور جس وقت بریٹا ایک عیسائن بن کر مسلمان جاسوس کو قتل کرنے جا رہی تھی، قاسم نے پوری طرح آنکھیں کھول دیں اور بریٹا کا خنجر والا ہاتھ پکڑ لیا۔ بریٹا قاسم پر جھکی تو اس لیے تھی کہ اس نے دنیا میں ایک بھائی بنایا تھا اور وہ اس بھائی کو آخری وقت میں پیار دینا چاہتی تھی، لیکن بریٹا قاسم کا ماتھا چومنے سے پہلے رک گئی تھی۔ اسے خیال آیا کہ چالاک قاسم جاگ نہ جائے۔ اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور دل پر پتھر رکھ کر دین مسیح کے اس دشمن کا کام تمام کرنے کے لیے وار کر دیا، لیکن قاسم تو پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ چنانچہ قاسم نے بروقت اس کا وار روک لیا اور مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے بہن، مجھ سے کیا قصور ہو گیا ہے جس کے لیے تم میری جان لینا چاہتی ہو؟ تم دغاباز ہو، تم نے ایک بہن کے اعتماد کو دھوکا دیا ہے، تم نے مجھے اپنی محبت کی جھوٹی کہانی سنا کر مجھے دین مسیح کے خلاف استعمال کیا ہے۔ میں تمہاری جان لے کر اپنا قرض چکانا چاہتی ہوں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بریٹا بہت غصے میں تھی۔ قاسم بھی حیران تھا کہ آخر بریٹا کے سامنے اس کا راز کیسے افشا ہو گیا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بریٹا نے پھر کہا، تم نے مارسی کو ورغلایا اور اسے دین مسیح کے خلاف استعمال کیا، اور پھر مجھے ورغلا کر تم دوبارہ اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں، تم مورگن نہیں قاسم بن حشام ہو۔ اب قاسم کے لیے مزید چھپے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا پول کھل چکا تھا۔ اس نے کچھ سوچنے کے لیے سر جھکا لیا۔ بریٹا اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یک لخت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تم مجھے پہلے روز بھی بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو، تب بھی تمہیں اپنا بھائی بنا لیتی۔ میں تو مسلمان کو برا سمجھتی ہی نہیں تھی۔ ہائے، ایک وہ مسلمان تھا جس نے دوران جنگ با اختیار فاتح ہو کر بھی میری اس وقت مدد کی جب درد زچگی میں جان دینے والی تھی، اور تم ایک مسلمان ہو جس نے میری سادگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور مجھے بہن بنا کر دھوکہ دیا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔